إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور اس کی ان ان گنت نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ کا یہ کلام قرآن کریم ہے، جسے پڑھیں تو ثواب، جس پر عمل کریں تو نجات، جسے اپنانے میں دنیا میں بھی سرخروئی اور آخرت میں اللہ کے حضور بھی سرخروئی ہے۔ یہ عظیم کتاب جو ہمیں دی گئی ہے، اگر اس کی تلاوت کریں، صرف کلمات پڑھتے چلے جائیں تو اجر و ثواب کا ڈھیر لگتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ سنن ترمذی کی مشہور و معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کا قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھا، اسے ہر ایک حرف کے پڑھنے کے عوض 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف۔ گویا صرف الف لام میم کہنے سے بندے کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی تلاوت کرتا ہے 1 صفحہ 2 صفحے 10 صفحے 1 سپارہ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی جائیں تو کتنا فائدہ، اجر و ثواب کا کتنا بڑا ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی ہے کہ پڑھیں تو ثواب، اپنائیں تو نجات۔ بہت ہی قیمتی، بہت ہی اہم کتاب۔ اور جب جنوں نے اس کتاب کو سنا، قرآن کریم کو سنا، تو انہوں نے بڑا تعجب کیا۔ سورۃ الجن کے بالکل آغاز میں پہلی اور دوسری آیت میں ہی اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اپنے لوگوں میں گئے اور جا کے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو کہ ہدایت، رہنمائی، رشد و ہدایت بخشتا ہے، دیتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ جنہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے، اور ہم قرآن سنتے رہتے ہیں لیکن ہمارا قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بے شمار فضائل، قرآن کریم کے بے شمار ہی برکتیں اور فضائل ہیں۔ اگر ہم کبھی، چاہیے تو نہیں کہ ہم صرف فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اس قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے، پیغام الہی سمجھتے ہوئے، اپنے لیے دستور حیات سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہیے،
لیکن اگر کبھی اسے صرف اپنے دنیاوی فائدہ کے لیے، اپنے خاص مفاد کے لیے بھی پڑھیں تو اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ دو ایک واقعات صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک صحابی سفر میں ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ماتو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسے دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ رب العزت نے اس بیمار کو شفا عطا فرما دی۔ پاگل پن کا علاج، پاگل پن جو انتہائی لا علاج قسم کی بیماری شمار ہو رہا ہے۔ اور ایک دوسرا صحابی، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے اس کا، راستے میں جا رہے ہیں، کسی جگہ رکنے کی اجازت، گاؤں والوں سے، ڈیرے والوں سے رکنے کی اجازت طلب کی کہ ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں رکنے دیں گے، پتہ نہیں تم کون لوگ ہو، یہاں سے آگے نکل جاؤ۔ اس ڈیرے سے آگے نکل کر کہیں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا، خیمے لگائے اور رک گئے۔ اور اسی شام اسی قبیلے کے لوگوں کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا یا کسی زہریلے کیڑے نے ڈنگ مار دیا۔ جتنے ان کے پاس اپنے ٹونا ٹنجر تھا، جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے، دوا دارو کیا، لیکن اس سردار کو کوئی آرام نہیں آ رہا۔ کہنے لگے شام کچھ لوگ یہاں آئے تھے، شکل سے اچھے لگتے تھے، ان کے پاس جا کر پوچھیں، شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نورانی چہرے، باشرہ اور روب داب، ان کی ذات، ان کا چہرہ، ان کی شخصیت انتہائی بارو۔ وہ انجان لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ، وہ لوگ اچھے لگتے تھے۔ مسلمان کو دیکھ کر یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر اس کی وضع قطع، اس کی شکل میں ایک امتیاز ہونا چاہیے۔ جو صحابہ کرام میں انہوں نے دیکھا، کہا کہ وہ اچھے لگتے تھے، ان کے پاس چلو۔ گئے، ایک صحابی ساتھ آیا، کہا کہ دیکھو ہم دم کریں گے، لیکن ہم دم کا معاوضہ لیں گے، فری میں نہیں کریں گے۔ اور اس معاوضے کے مطالبے کا سبب کیا ہوا؟ سبب وہی، شام انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں رکنے دیں گے، یہاں سے نکلو۔ اسی وجہ سے کہا کہ دم ہم کریں گے لیکن بلا معاوضہ نہیں کریں گے، ہم معاوضہ لیں گے۔ تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے، تمہیں معاوضہ دینا ہوگا۔ 30 بکریاں معاوضہ طے ہوا۔ دم کیا، وہ کون سی فارمیسی، کون سی چیزیں، کیا لائے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ پڑھتا، جو منہ میں لعاب جمع ہوتا وہ میں اس ڈنگ والی جگہ پہ پھونک مارتا، ساتھ ہی وہ لعاب بھی جاتا، تو چند لمحات کے اندر، چند منٹوں میں ان کا مریض ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ نے بکریاں لیں، 30 بکریاں لیں اور واپس چل دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہی بعض نے ارادہ کیا کہ بکری ذبح کریں، کھائیں، بعض نے کہا کہ کھا لیتے ہیں، بعض نے کہا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ دم کر کے 30 بکریاں ان سے ہم نے لے لی ہیں۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ اور میرا حصہ بھی نکالو، کھاؤ بھی اور میرا حصہ بھی دو۔ یعنی تمہاری یہ 30 بکریاں انتہائی پاکیزہ اور حلال ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ بھی طلب کر لیا۔ انہوں نے کون سی دوائیاں لگائیں، کون سے ٹیکے لگائے، کون سی سرجری کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف قرآن کریم کی پہلی سورت، سورۃ الفاتحہ پڑھی
اور ایک تیسرا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی کا معروف ہے۔ آپ کو بچھو نے پاؤں پر ڈنگ مار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ اب یہ واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ کبھی آج تک آپ نے سنا ہو کہ جبرائیل امین کو، حضرت اسرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو کبھی سانپ، بچھو، مچھر، کبھی کوئی چیز لڑی ہو؟ کبھی سننے میں آیا؟ کبھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زمین پر چلتے تھے، زمین پر اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ الاقرب، اللہ کی لعنت ہو اس بچھو پر، لا یادع نبیا ولا غیرہ، یہ نہ نبی کو معاف کرتا ہے نہ کسی غیر کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے لا یادع مصلیا ولا غیرہ، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اسے معاف کر دوں، نہ نمازی کو نہ غیر نمازی۔ بچھو نے ڈنگ مار دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیاں منگوائیں؟ قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، پانی منگوایا، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا۔ نمک فارمیسیوں سے ملتا ہے، یعنی یہ دوائی نہیں ہے، یہ گھر کے استعمال کی چیز ہے، جنرل چیز۔ نمک لیا، پانی میں گھول دیا، پانی میں ملا دیا، اور پانی، نمک ملا پانی اس زخم پر آپ ڈالتے رہے۔ سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 4 سورتیں جنہیں ہم کل شریف کہتے ہیں، آپ یہ پڑھتے رہے، اپنے زخم پر دم کرتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد نہ بچھو کا ڈنگ، نہ تکلیف، نہ نشان۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ پڑھیں تو ثواب، اپنائیں تو نجات، دنیا میں بھی نجات، آخرت میں بھی نجات۔ اور اسی قرآن کریم کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ دنیا میں ان کو ترقیاں دیتا ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتے اللہ ان کو پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ تو گویا یہ کتاب ہمارے لیے کتاب عمل ہے، کتاب نجات ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کے اللہ رب العزت نے کئی اوصاف قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، فضائل تو بے شمار ہیں۔ ایک ایک لفظ پڑھنے کا ثواب، ایک ایک آیت پڑھنے کا ثواب، ایک ایک سورت پڑھنے کا ثواب، کس سورت کی کیا فضیلت، کیا ثواب، جو صحیح حدیث میں چیزیں آئی ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ صرف قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو کئی نام دیے، کئی اوصاف بیان کیے، ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ قرآن کریم روح ہے، روح، اور روح کے ساتھ ہی انسان کی زندگی ہے۔ اگر روح نہیں تو انسان زندہ ہوگا؟ قرآن کریم روح ہے، اور جو انسان قرآن کریم نہیں پڑھتا، نہیں پکڑتا، وہ بے روح بے جان ہے، وہ اس روئے زمین پر چلتا ہوا لاشا ہے، وہ مردہ ہے، وہ میت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ شورى آیت نمبر 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے میرے نبی آپ کو تو یہ معلوم نہیں تھا پہلے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور ہم نے اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح نازل کیا۔ یہ قرآن کریم روح ہے، اور اپنے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے اس کی تلاوت ضروری ہے۔ روحانیت تب آئے گی جب آپ قرآن کریم پڑھا کریں گے۔ کہا جاتا ہے عموماً کہ فلاں آدمی کے چہرے پر بڑی روحانیت ہے۔ وہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی چیز، وہی نقشہ، وہی منظر
جیسے صحابہ کرام کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا کہ بھلے لوگ لگتے تھے۔ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، اس کے چہرے پر اللہ رب العزت روحانیت پیدا کر دے گا، اس کے چہرے سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی بھلا انسان۔ اللہ نے قرآن کریم کو روح قرار دیا اور فرمایا کہ اسے پڑھا جائے، اسے پڑھا جانا چاہیے۔ اور سورۃ الانعام آیت 122 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ ایک مردہ آدمی ہم نے اسے زندہ کیا، مردہ آدمی ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اسے روشنی نور عطا کیا جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کو نور قرار دیا، اور نور ہی روح قرار دیا، اور کئی مقامات پر نور کہا۔ اور جب ہم قرآن کریم کو نور کہتے ہیں تو قرآن کریم کی آیات میں ہی ہمارے کئی بھائی ہیر پھیر شروع کر دیتے ہیں، نہیں قرآن نہیں، اس سے کچھ اور مراد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی قرآن کو نور کہا۔ ہمارے بہت سارے علماء، بڑے بڑے معروف علماء نے ترجمہ میں جا کے گڑبڑ کر دی، کہا یہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہے اور نور کوئی اور چیز ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ان کے بقول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں۔ لیکن ذاتی طور پر، جسمانی طور پر، شخصی طور پر یا عنصر کے اعتبار سے آپ نور ہیں یا بشر ہیں؟ جسے بچھو کاٹ کھائے، جس کے دانت توڑ دیے جائیں، جس کے کندھے پر زخم آئے، جس کی بیٹیوں کو طلاقیں دی جائیں، کیا یہ اوصاف نور والے ہیں؟ یہ ایک بشر، ایک انسان والے، لیکن اس پوری کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان، پوری بشریت کے سرتاج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بشر ولیس کالبشر کالیاقوتۃ حجر ولیس کالحجر۔ محمد بشر تو ہیں لیکن عام بشر کی طرح بشر نہیں۔ جس طرح کہ یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے، لال بھی پتھر ہے، یہ کوہ نور بھی تو پتھر ہی ہے یا نہیں؟ کتنا مشہور ہے، ہندوستان میں تھا، انگریز لے گئے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ بھی پتھر ہے، لیکن ولیس کالحجر، عام پتھر جو سڑک میں لگتا ہے، دیواروں میں چنا جاتا ہے، جنگلوں میں پڑا ہوا ہے، پہاڑوں میں ہے، وہ پتھر نہیں، ایک خاص پتھر۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو تھے لیکن خاص بشر، جن کے مقابلہ میں پوری بشریت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی آدمی آپ کا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16، میں چاہوں گا کہ آپ یہ دو آیتیں ضرور گھر میں جا کر تھوڑا غور کر کے پڑھیں، کیونکہ ان میں قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نام دیے گئے بالکل واضح طور پر ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پہلی آیت، تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، تمہارے پاس آئی اللہ کی طرف سے کتاب مبین اور نور۔ دو چیزیں بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ دو چیزیں آئیں، لیکن اصلاً اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہی نور کہا، اسے ہی کتاب مبین کہا۔ اب ہمارے بھائی کہتے ہیں جی نور الگ سے ہے، واو عاطفہ ہے، کتاب مبین الگ سے ہے۔ اگر یہاں دو چیزیں ہوتی تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کے لیے ضمیریں تثنیہ کی ہوتی ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے عربی کی لغت کی، ڈکشنری کی، یا یوں کہہ لیں کہ گرامر کی۔ اگر ایک چیز ہو
کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس سے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ اگر یہ ہوتا کہ دو چیزیں ہیں تو اگلی آیت میں آنا چاہیے تھا یہدی بہم اللہ، ان دونوں کے ساتھ اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ اصولاً بہما تثنیہ کا صیغہ، دو کا صیغہ آنا چاہیے تھا، دو کا صیغہ نہیں آیا۔ قرآن کریم میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آرام سے سورۃ التغابن آیت نمبر 15-16 خود کھول کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا سکون محسوس ہوگا۔ فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین نازل کی جس کے ساتھ اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ اردو ترجمہ کرنے والے بھی سارے یہاں ترجمہ یہی کریں گے، جس کے ساتھ، یہدی بہ اللہ، اللہ جس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ اب اگر پہلے دو چیزیں ہوں تو جس کے ساتھ ہوگا؟ اردو معروف سی بات ہے ہماری، یہ تو کوئی اتنی گہری گرامر نہیں ہے نا۔ ایک سے زیادہ ہو جائیں تو اردو میں جمع کا صیغہ جن کے ساتھ اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، لیکن یہاں جن کے نہیں، کوئی آدمی جن کے کا ترجمہ نہیں کرے گا، اور جو کرے گا وہ قرآن کریم کے ترجمے تحریف کا مرتکب ہوگا، کیونکہ یہدی بہی، بہی مفرد کا صیغہ ہے، سنگولر۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ساتھ تمہیں سلامتی کے راستے دکھاتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جس نے اس کی رضا کی پیروی کی اللہ اسے سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ ہے قرآن کریم۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے اپنے حکم کے ساتھ نکالتا ہے نور کی طرف۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کریم نور بھی ہے، قرآن کریم کتاب مبین بھی ہے، کتاب کریم روح بھی ہے۔ اور سورۃ التغابن میں اللہ رب العزت فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ رسول تو پہلے کہہ دیا ہے نا، آمنوا باللہ، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور، اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور نور پر ایمان لاؤ، وہ نور قرآن کریم ہے۔ الذی انزلنا، جسے کہ ہم نے نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں جہاں نبی بنانے کا ذکر آتا ہے وہاں لقد بعث اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے انعام کیا مومنوں پر جب ان میں سے ایک نبی کو نبی بنایا، ایک شخص کو نبی بنایا، مبعوث فرمایا۔ بعثت کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے، بعثت رسول، نبی کو کب نبی بنایا گیا؟ بعثت ہے زمین سے ہی نبی بنایا، اور قرآن ہے انزلنا، ہم نے نازل کیا اسے۔ قرآن کریم فرقان بھی ہے، حق اور باطل کے مابین فرق کرتا ہے، خیر اور شر کے مابین فرق کرتا ہے، بینا اور نابینا کے مابین فرق کرتا ہے، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان کی پہلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کریم نازل کیا، فرقان نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ قرآن فرقان بھی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق بھی کرتا ہے۔ حق وہ ہے جس کی تائید قرآن کرے، جس کی تائید قرآن نہ کرے وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 4 صفتیں اور بیان فرمائیں، اور وہ آیت ہے سورۃ یونس آیت نمبر 57۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور
ہدن ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واعظ، اللہ کی طرف سے نصیحت آئی۔ قرآن کریم نصیحت آئی یا نہیں؟ سب سے بہترین نصیحت اور سب سے بہترین واعظ قرآن کریم ہے۔ فرمایا واعظ و نصیحت آئی، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے پاس وہ دوا آئی جو دلوں کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ جسمانی بیماریوں کی شفا کے بارے میں نے دو ایک واقعات شروع میں ہی ذکر کر دیے ہیں کہ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ زہریلا جانور ڈنگ مار جائے شفا، آدمی پاگل ہو جائے مجنون ہو جائے تو شفا، کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو جائے اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، نفاق ہے، دلوں کے اندر حسد ہے، دلوں کے اندر اور بہت ساری بیماریاں ہیں، جتنی بیماریاں دلوں کے اندر ہیں اس قرآن کریم کو پڑھنے سے اللہ ان بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ ہمارے پاس بہترین دعا، وہ قلبی بیماریاں ہوں یا جسدی، روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی، ہر قسم کی بیماریوں کا بہترین علاج قرآن کریم ہے۔ وَہُدًى، اور یہ ہدایت، اور اس کے ہدایت ہونے کا ذکر تو بالکل شروع میں آ گیا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدن کا معنی ہدایت، آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور سورہ یونس کی آیت 57 میں بھی فرمایا کہ ہدایت ہے ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ قرآن کریم ہدایت، قرآن کریم شفا، قرآن کریم رحمت، اور قرآن کریم موعظت یا واعظ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ایک پارٹی اہل قرآن ہے، ایک پارٹی اہل حدیث ہے، ایک پارٹی اہل سنت والجماعت ہے۔ جب سنت کی طرف آئیں گے تو کھینچ تان کے قرآن کو اس میں شامل کریں گے، جب حدیث کی باری آئے گی تو قرآن کو اس سے نکال دیں گے، کہیں نہیں یہ صرف حدیث کو ماننے والا۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت صرف جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، صرف ایک نہیں، قرآن کریم کے 4-6 مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن کو حدیث کہا ہے۔ باقی مقامات سے قطع نظر سورہ زمر آیت نمبر 23 اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے۔ قرآن حدیث ہوا یا نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں تو کیا معنی ہوا؟ وہ قرآن کے بغیر ہوگا؟ وہ اہل حدیث ہے، حدیث قرآن بھی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی ہے۔ لہذا اپنی طرف سے جوڑ توڑ نہیں کرتے رہنا چاہیے، یہ صرف اہل حدیث ہیں، یہ صرف اہل قرآن ہیں، اور پھر اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ صرف اہل سنت ہیں تو صرف کرتے ہوئے انہیں بھی تو پھر نکالا جائے گا نا۔ جو چیزیں بالکل واضح ہیں ان میں بھی ہم اپنے لوگوں کو سٹیج پہ بیٹھ کے بہکا دیتے ہیں، کہا کہ یہ صرف یہ ہیں، یہ صرف وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بہترین حدیث نازل کی ہے، اور کہیں فرمایا کہ اس حدیث پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کس پر لاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کریم میں قرآن کو حدیث کہا ہے۔ اس قرآن کے فضائل، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں بے شمار، اور اس کے ہم پر کچھ حقوق بھی ہیں۔ ہم عموماً فضیلت کی بات کرتے رہتے ہیں اور حقوق کی بات بہت کم ہوتی ہے۔ اس قرآن کریم کے حقوق ہم پر کیا ہیں، اور وہ واجبات جن کی ادائیگی قرآن کریم کے سلسلہ میں ہمارے ذمہ فرض ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا واجب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی بدولت فرحت اور خوشی محسوس کریں۔ قرآن کریم ہماری کتاب ہے، ہمیں یہ سن کر، یہ سمجھ کر، اس کا شعور اپنے دل میں پا کر ہمیں سکون ملنا چاہیے۔
ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کریم ہماری کتاب ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس قرآن کریم پر ہماری فرحت، ہماری خوشی اور ہمارے سکون کا پتہ قرآن کریم کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ یونس کی آیت 57 اور 58، جس میں پہلے فرمایا کہ قرآن کریم تمہارے لیے نصیحت ہے، شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کی ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ چار اوصاف جس میں بیان فرمائے سورہ یونس کی آیت 57 میں، اسی کی آیت 58 میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے میرے نبی اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اس قرآن کریم اور اپنے اہل قرآن ہونے پر خوشی منائیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم اہل قرآن ہو۔ اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے بفضل اللہ، تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن کریم، واب رحمت ہی، اور اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کہ ہم اس قرآن والے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہم پہ ہے یا نہیں؟ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں قرآن والے بنایا۔ فرمایا کہ قرآن والے ہونے پر اور اس قرآن کے اپنی کتاب ہونے پر فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہوا کرو، انہیں چاہیے کہ فرحت محسوس کریں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دنیا کی جو دولتیں تم جمع کرتے ہو اس سے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ کلام اللہ قرآن کریم ساری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم ہے۔ اور اس قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اگر اس پہ خوبصورت غلاف چڑھایا، نرم سا دیکھ کر ہرے رنگ کا چمک دمک والا بہترین غلاف چڑھا کر وہاں رکھا کہ کہیں اونچا رکھیں، اونچا رکھ دیں کہ کہیں جب ہم واپس نکلنے لگیں اس دیوار میں رکھیں تو اتنا اونچا رکھیں کہ پشت نہ ہو۔ ہم اس کا احترام کرتے 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 اس کی بے ادبی پہ اتر آتے ہیں۔ یہ انتہائی بے ادبی ہے کہ اس کو سال بھر چھوا ہی نہ جائے۔ اس سے اچھا ہے کہ قرآن کریم یہاں پڑھا ہو، جاتے ہوئے پشت کریں، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے دل میں اس کا احترام موجود ہے، ہمارے سامنے ہوگا، پڑھتے رہیں گے، کھولتے رہیں گے۔ غلاف سے نکالنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اتاریں گے، کھول لیں گے، بند کریں گے۔ دیکھیں ایسے قرآن کریم پڑھا ہوتا ہے، کبھی بھی پکڑا اٹھایا پڑھنے لگ گیا۔ آپ نے مسجد میں آ کر 2 رکعتیں نماز پڑھی تحیۃ المسجد، یا نماز کی سنتیں، فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی، ظہر کی 4 سنتیں پڑھ لی، 5 7 10 منٹ بھی آپ کو مل گئے، آپ کے پاس ہی آگے ہی قرآن پڑھا ہے۔ یہ جو لائن ہے اس میں قرآن ہوتا ہے، یہ دیکھیں پلرز پر قرآن ہے، یہاں قرآن ہے، یہ کہیں اتنی اونچی جگہ نہیں کہ آپ کو سیڑھی لگا کے اتارنا پڑے، جب چاہتے ہیں پکڑتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو ادب کے نام سے اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ پورا گھر بے ادب ہوا بنا رہتا ہے۔ نہ سال بھر اس کو ہم ہاتھ لگائیں گے، نہ پڑھیں گے۔ اس کا ایک حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ اس کی تلاوت کیا کریں، تھوڑی سی چاہے ہو لیکن روزانہ ہو، مسلسل ہو، ہوتی رہے، دن میں جب موقع ملے۔ آپ یہاں دیکھیں گے عربوں میں خاص طور پر بوڑھے بوڑھے عرب مسجدوں میں بوڑھے سے، اور ان بیچاروں کے لیے سٹینڈ بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑی تختی والے قرآن کریم رکھے ہیں، سٹینڈ پہ پڑے ہیں۔ جیسے ہی وہ 2-4 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ اس کو کھینچ کے اپنے آگے رکھتے ہیں، اور ان پر اللہ کی رحمتیں ایسی ہیں، یقین مانے بہت سارے بوڑھے دیکھ کر مجھے رشک آتا رہتا ہے کہ دیکھو بغیر چشمے کے پڑھ رہے بوڑھے۔ اللہ نے نظر بھی قائم رکھی ہے، قرآن کریم کی برکت ان کو اتنی حاصل ہوتی ہے، بچپن سے عادی ہیں، اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ بغیر یہ چوتھی تیسری آنکھ سے پڑھنے کے اپنی آنکھوں سے تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن کے ساتھ ان لوگوں کا کتنا تعلق رکھا ہوا ہے۔
قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ وہاں چھپا کے رکھیں، اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس کو غلافوں میں لپیٹیں اور دور کر دیں، اور نہ اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کو صرف قسم اٹھانے کے لیے اتار لینا، صرف قسم اٹھانے کے لیے۔ علامہ اقبال کا شکوہ معروف ہے نا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں قسموں میں اٹھایا جاتا ہے، ماہر القادری، قسموں میں اٹھایا جاتا ہوں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ مولانا ماہر القادری صاحب کہہ گئے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ یہی تعلق ہے، قرآن شکایت کرے گا، اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے یہ کہے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس قرآن کریم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30 میں فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور انہیں ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے دن رات، پردے میں اور اعلانیہ، جہاں اعلانیہ خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، جہاں پردے سے خرچ کرنا ضروری ہے پردے سے کرتے ہیں۔ اگر دل میں یہ خلوص ہو کہ میں نے اگر یہاں 500 کا نوٹ نکال کے غریبوں کی جو مدد کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں، زلزلہ، سیلاب، یہ وہ جہاد، کسی غرض سے جمع ہو رہے ہیں، میں اگر 500 کا نوٹ دوں گا تو کم از کم 100 والے تو انشاءاللہ بہت آئیں۔ دل میں نیت یہ ہے۔ اگر پورے خلوص کے ساتھ لوگوں میں ایسے نکال کے دیتا ہے کہ یہ 500 ریال میرا ڈال لیں، نیت یہ نہیں کہ لوگوں کو 500 نظر آئے گا کہ میں 500 دے رہا، اگر یہ نیت آ گئی تو برباد ہو گیا یہ 500، اس کے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر خلوص ہے تو اس طرح اعلانیہ دینا جائز ہے، بلکہ جتنے لوگ پھر اس کو دے کر زیادہ سے زیادہ دیں گے اسے ان کا بھی ثواب ملے گا۔ جو آدمی کوئی اچھی سنت، اچھا طریقہ، اچھا راستہ قائم کرتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ خیر کرنے والا ہے۔ اس نے لوگوں کی رہنمائی کر دی کہ دو، جتنا ہو سکتا ہے دو، ثواب اس کا بڑھ جائے گا۔ یرجون تجارتا لن تبور، یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کو اپنائے ہوئے ہیں جس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، مال خرچ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ یہاں لاسٹ پروفٹ والی بات نہیں ہے، یہاں صرف پروفٹ ہی پروفٹ، یہ بہترین تجارت ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، اللہ ان کو ان کے اجر برابر دے گا بلکہ اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا، وہ بہت ہی بخشنے والا اور شکور قبول کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلہ میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم ارشاد فرمایا ہے، اقرأ القرآن، اس قرآن کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا، قیامت کا دن ہوگا یہ سفارش کرنے والا بن کے آ جائے گا، شفیعاً لأصحابہ۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القرآن و رمضان یشفعان، قرآن اور رمضان، قرآن اور روزہ یہ بندے کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ قرآن کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، یہ تلاوت کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، اس کی نیند کم ہوئی، اے اللہ میری سفارش کے بارے میں قبول کر، اس کو نجات عطا فرما۔ روزہ کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ دن کے وقت میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، جوس، بریانیاں، ہر چیز اس کے آگے آتی تھی، کوئی چیز نہیں کھا رہا تھا۔ فَيُشَفَّعَانِ، نبی سے فرماتے ہیں یہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی اللہ اس بندے کو نجات عطا فرما دے گا۔
اور اس قرآن کریم کا تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ صرف تلاوت زبانی ہی نہ کرتے رہیں، طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے اور وہی، اس میں پیغام کیا ہے اس کی طرف کبھی توجہ نہ دیں، یہ نہیں۔ قرآن کریم کا حق یہ بھی ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، سوچا جائے اور توجہ دی جائے کہ اس میں اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے، امت کے نام، امت اسلامیہ کے نام، بلکہ قرآن کے تمام مخاطبین کے نام پیغام کیا ہے۔ اس پیغام پر تدبر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ تدبر نہیں کرتے، قرآن کریم پر تدبر کرنے سے اعراض کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی مذمت کی ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اے میرے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جو بڑی ہی برکتوں والی ہے، تاکہ اس کی آیتوں پر تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، سوچا جائے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب اگر قرآن کریم کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھتے جائیں گے ثواب تو ہوگا، لیکن اگر اس کے معنی پر غور نہیں کریں گے، تفسیر نہیں پڑھیں گے، قرآن کی آیات پر تدبر نہیں کریں گے تو پھر ثواب تو ٹھیک ہے ہو گیا، دوسری طرف سے عملاً تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن کو کیا صرف تلاوت کے لیے بھیجا گیا؟ یہ دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ صاد، ہم نے اسے نازل کیا تاکہ اس پر تدبر کرو، غور کرو۔ اور جن لوگوں نے اس پر غور کیا انہوں نے اس میں سے بڑے ہیرے، بڑے جواہرات نکالے، قرآن کریم کے معانی پر تدبر، اور پھر اسے تحریروں میں لائے۔ 30 جلدیں قرآن کریم کی تفسیر کی اس وقت موجود ہیں، 30 جلدیں۔ اور یہ ادھر عربوں میں تو قرآن کریم ہے ہی عربی میں، عربوں میں بھی بڑی تفصیلی تفسیریں موجود ہیں، تاریخیں بڑی بڑی ہیں، جیسے تبری ہے، تفسیر تبری اور تاریخ تبری، بہت بڑی کتاب۔ میں جس 30 کی اشارہ دے رہا ہوں وہ آپ کے علاقے میں بر صغیر پاک و ہند میں سیال کوٹ کے ایک عالم مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تفسیر لکھی 30 سپاروں، 30 جلدوں میں، 30 سپارے، 30 جلدیں۔ تدبر کیا، اس میں سے ہیرے جواہرات لائے، فقہی احکام لائے اور ان احکام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہم اگر وہ نہ کر سکے، تفسیر نہ لکھ سکیں، کم از کم قرآن کو اچھی طرح سمجھ تو سکیں، اتنا تو غور کرنا چاہیے یا نہیں؟ کہ ہم قرآن کا معنی سمجھیں کہ اللہ نے کہا کیا ہے۔ ساری عمر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے گزر جاتی ہے، اللہ نے کہا کیا ہے وہ نہیں پتا۔ قرآن کریم کی کم از کم یہ ایک سورت جو ہے جس کو اللہ نے السبع المثانی کہا، وہ 7 آیات جو مسلسل بار بار پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہمیں اس کا معنی مفہوم نہیں آتا، ہم باقی پر تدبر کیا کریں اور ہم قرآن کے حقوق کیا ادا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم پر تدبر کریں، اور جو لوگ تدبر نہیں کرتے ان کے بارے میں سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، کہیں ان کے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ چکے؟ اگر قرآن پر تدبر نہ کریں تو گویا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے قرآن کریم پر تدبر کرتے رہے، ایک ایک آیت ساری رات پڑھتے رہے۔ سلف صالحین امت کے علاوہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ موجود ہے، صرف ایک آیت میں پوری رات گزار دی، وہی پڑھتے رہے، بار بار اس کو دہراتے رہے۔ اب جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ معنی کیا ہے تو دوسری مرتبہ پڑھنے کا معنی ہی کیا ہوگا؟ ثواب کے لیے تو ٹھیک ہے، کہا کہ اتنی مرتبہ اس سورت کو پڑھیں تو اتنا ثواب ہوگا، لیکن اگر تدبر کر کے معنی مفہوم سمجھ کر پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے تو نئی سے نئی لذت محسوس ہوگی۔ اس قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کو پڑھنے کے لیے آدمی باوضو ہو، پاک صاف ماحول ہو، پاک صاف جگہ ہو،
پاک صاف کپڑے ہوں، پاک صاف ہاتھ ہوں، آدمی بہتر سے بہتر ماحول میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اگر ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہو، سامنے ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اس میں ڈرامہ لگا ہوا ہے، فلم لگی ہوئی ہے، اور آدمی قرآن کھول کے بھی بیٹھ گیا، کبھی ادھر دیکھ لیا کبھی ادھر دیکھ لیا، تو کیا یہ مناسب ماحول ہے قرآن پڑھنے کے لیے؟ ماحول پاکیزہ، آدمی پاک، لباس پاک، جگہ پاک صاف، یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک یہ ہے۔ اور ہمارے یہاں ہم نے وہ حقوق میں سے لے لیا کہ اس کی طرف پشت نہ کریں، اس کی طرف پشت نہ کریں، اس کو اتنا لے لیا جس کا کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں ذکر نہیں، اس کو لے لیا، اور جو ہونا چاہیے تھا پکڑو، تلاوت کرو، تدبر کرو، ان چیزوں کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کریں، اس میں جن کاموں کے کرنے کا حکم ملا ہے ان کو کریں، اور جن کاموں کو ترک کرنے کا حکم ملا ہے ان کو ترک کریں۔ صرف پڑھتے نہ رہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، تاکہ آپ کو قول و عمل دونوں شکلوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب ملے۔ قرآن کریم کے بے شمار حقوق امت پر، قرآن کریم کے بے شمار فضائل و برکات ہمارے لیے۔ عظمت قرآن، فضیلت قرآن، اس موضوع پر بہت اچھی اچھی کتابیں دارالسلام سے شائع ہو چکی ہیں، پڑھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے۔ اور ہم پڑھتے ہیں وہ کتابیں جن میں ضعیف روایتوں کا پلندہ اکٹھا کر دیا گیا، ہر طرح کی روایات، کہانیاں، اس صورت کی یہ فضیلتیں، وہ فضیلتیں، جن میں سے کوئی شاذ و نادر حدیث صحیح ہوگی۔ اگر صحیح حدیثوں پر مشتمل کتاب پڑھنی ہے، دارالسلام نے 2 کتابیں چھاپی ہیں، ایک قرآن کے بارے میں، ایک اسلام کے بارے میں۔ قرآن کے بارے میں قرآن کی عظمتیں، قرآن کی عظمتیں اور اس کے معجزات، بہترین کتاب، عرب عالم کی لکھی ہوئی، اردو ترجمہ آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی عظمتیں کیا کیا ہیں، فضیلتیں کیا ہیں، مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر تدبر کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 DVD آج آپ کو باہر ملیں گی، یہ اظہر بھائی اور شباب کے پاس ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ معاوضے میں 30 بکریاں ہیں یا 100 بکریاں ہیں؟ 30 بکریاں ہیں۔ ہمارے حکیم صاحب عبداللہ جہانگیر انجم، ان کے بہنوئی گر گئے ہیں، جس سے چوٹ اتنی آئی کہ برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس حادثے سے جتنی جلدی ہو سکے نکالے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ قیامت کے دن حجر اسود کو آنکھیں مہیا کی جائیں گی، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حجر اسود کو آنکھیں دی جائیں گی، یشہد لمن استلمہ، جس نے اس حجر اسود کا استلام کیا، بوسہ کیا، ہاتھ لگایا یا دور سے ایسے کیا، قیامت کے دن اس کے حق میں یہ گواہی دے گا۔ کرسمس والے دن، میں خیال قریب آ گیا نا، 23 جمعہ ہفتہ اتوار، عیسائیوں کا دن، عیسائیوں کا تہوار۔ اتوار کو سنڈے بھی ہے نا، سنڈے سروس۔ تو کرسمس والے دن کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، خاص کر پاکستانیوں کو، کیونکہ اس دن محمد علی جناح کے یوم پیدائش کو آڑ بنا کر بہت زیادہ کرسچنوں والے کام ہوتے ہیں۔ اب اگر اس دن ہیپی کرسمس کہیں گے تو کیا اس کا محمد علی جناح کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہیپی کرسمس عیسائیوں کا، محمد علی جناح ایک الگ سے بات ہے، وہ پاکستان کے فاؤنڈر، یہ عیسائی بدعتی لوگ، لہٰذا ہیپی کرسمس کہنا بدعت ہی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ چند سال پہلے شائع کیا، اور یہاں مساجد میں وہ بہت عام بٹا عربی میں تھا، شاید وہ اردو میں بھی کسی میں نے کیا ہو۔
اس میں انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دینے کا معنی یہ کہ تم بھی سچے ہو، تم بھی صحیح ہو، تمہارا دین بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق کو حق کہو، باطل کو باطل مانو بھی اور کہو بھی، یہ نہ کہو کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ اگر جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے تو کشتی کی مثال، جہاز کی مثال دے کر آپ نے بتایا کہ جہاز کے نچلے حصے میں ایک آدمی سوراخ کرنے لگے تو جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے نا، اس کو لگا رہنے دو۔ فرمایا اگر اس کو پکڑ لو گے، روک لو گے تو نجا و نجو جمیعاً، وہ بھی بچ جائے گا، تم بھی بچ جاؤ گے۔ اگر اس کو نہ لگا رہنے دو گے بلکہ لگا رہنے دو گے، جو جہاں لگا ہوا ہے اس کو لگا رہنے دو گے تو فرمایا ہلاک و ہلاک جمیعاً، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، پوری کشتی والوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ لہٰذا عیسائیوں کو کرسمس پر ہیپی کرسمس اور میری کرسمس، اسی طرح ہندوؤں کو ہولی، میری ہولی، ہیپی دیوالی، میری دیوالی، اور اس کے علاوہ اور کیا کیا کچھ ہے، غیر مسلموں کے جتنے بھی تہوار ہیں ان پر ہمیں کسی کو بھی یہ وش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں جی مروت ہے، وہ تو آپ کو عید مبارک کہہ گئے، ہمارا دین تو دین حق ہے، قرآن کا دین، اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب اگر ہم وہی ان کو بھی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہم مان لیا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور پاکستانی ہوں یا ہندوستانی ہوں، بنگالی ہوں یا فلپینی ہوں، کوئی بھی ہو جو مسلمان ہے اسے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کیا نہانے کے بعد وضو کریں بغیر کپڑے پہنے؟ جب پہلے وضو کیا جاتا ہے تو کیا اس وقت کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ اس وقت بھی کپڑے نہیں ہوتے، وضو بغیر کپڑے پہنے ہو جاتا ہے، اور کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹتا نہیں، شرط یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے۔ نہاتے ہوئے ہاتھ لگے گا، وضو پہلا کیا ہوا ٹوٹ گیا، کپڑے بدلتے شرمگاہ کو ہاتھ لگا، وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ہاتھ نہیں لگتا تو آپ کا وضو قائم ہے۔ میرے ہم زلف پاکستان میں بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، ہارٹ کی تکلیف ہے، اینجو سلاسٹی سلاسٹی لکھا ہے، کوئی اور چیز تو نہیں ایسی ہوتی، اچھا سلاسٹی لکھا ہے، بہرحال اینجو پلاسٹی ہو چکی ہے۔ آپ سب سے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں میرا نام سید رفیق ہے، میں پچھلے 3 سال سے بیمار ہوں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کیا دوسری جماعت میں نمازیوں کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے اگر امام کے آگے کچھ سترہ نہ ہو؟ امام کے آگے سترہ نہ ہو تو امام کے آگے سے بھی نہ گزریں، دوسرے نمازیوں کے آگے سے بھی نہ گزریں۔ اگر امام کے آگے سترہ ہے تو نمازیوں کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں، سترے کے اندر سے نہ گزریں، امام کے آگے سے باہر سے گزر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بچے کو دودھ کتنی مدت پلانا چاہیے؟ قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا ہے حولین کاملین لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے وہ 2 سال دودھ پوری ہو گئی 2 سال میں، 2 سال کے بعد کیا خیال ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد ڈبے کا دودھ بھی پلانا بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب چھوڑ دو یہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 2 سال مدت مقرر فرمائی اور یہی مدت ہے، اس کے اندر دودھ پلانا چاہیے۔ اسی لیے جو کسی غیر کا دودھ پیے تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ 2 سال کی عمر کے اندر پیے تو وہ عورت ماں بنے گی، اور 5 مرتبہ پیے، کم از کم 5 مرتبہ پیے۔ میری جیب میں ایک فتویٰ ہے، پاکستان سے کسی نے بھیجا ہے، اتفاق سے اس کا تعلق یہاں سے تو نہیں ہے لیکن چونکہ مطلقاً ایک کام ہے، یہ بدھ کے دن یہاں ہمارے جو درس ہوتا ہے اس درس کے بعد کسی نے دیا، اور اس فتوے میں کہا گیا ہے کہ کسی عورت کا کوئی دودھ کتنا بھی کیسے بھی پی لے تو وہ ماں بن گئی، جبکہ وہاں بالکل پتہ نہیں 3 مفتیوں نے موریں لگائی ہوئی ہیں، سائن کیے ہوئے،
اور کسی نے یہ اشارہ تک نہیں دیا کہ 5 مرتبہ پینے. کہتے ہیں جس ماں کا دودھ پی لیا اس کی بیٹیوں سے نکاح کرنا تمہارا جائز نہیں ہے، اور یہ نہیں وہ. کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی اہم چیز اور ایک مفتی نے غلطی کی دوسرا نکال دے، دوسرا کہہ دے کہ بھائی 5 مرتبہ تو لکھ دو. صرف جس نے کسی عورت کا دودھ پی. اب دل میں تو مان لیا ان کے یہی ہوگا، لیکن یہاں وہ آدمی بیچارہ پریشان پھر رہا ہے. اس نے کہیں مسئلہ پتہ نہیں مجھ سے پوچھ لیا، کسی سے پوچھ لیا، اس نے 5 مرتبہ کا کہا. اس نے کہا میرے پاس فتویٰ ہے 5 کا کوئی ذکر نہیں، جس نے دودھ پی لیا چاہے 1 مرتبہ پی لیا. میں نے کہا ابھی اب قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہمارے لیے شریعت ہیں، بلکہ قرآن کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. قرآن میں نماز کا حکم ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. قرآن کریم میں حج کا ذکر ہے، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اسی طرح یہ سارے معاملات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ دودھ پینے پر ماں بننے کا کہا، اور وہ بھی 2 سال کے اندر اندر. لہذا مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے. کچھ لوگ اس کی مدت 2.5 سال بتاتے ہیں. وہ 30 شہر سے نکالتے ہیں 2.5 سال. وہ ہے مدت رضاعت، مدت حمل، مدت دودھ چھڑانے کی مدت ساری ملا کے تو 2.5 سال. وہ پھر کہتے ہیں کہ لڑکی کے لیے 2 سال اور لڑکے کے لیے 2.5 سال. اب یہ تفریق بھی کہیں وہ ثابت کر دیں، جیسے وہ کہتے ہیں وہ آیت ہے تو یہ 2 اور 2.5 کا فرق بھی کسی آیت سے نکال کے بتا دیں. اللہ رب العزت نے فرمایا حولین کاملین، 2 سال لمن اراد ان یتم الرضاع، جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے. 6 مہینے میں چھڑا دیں، نہ پلائیں بالکل. آج کل کی عورتیں بالکل نہیں پلاتی، کہتی ہیں جی پلائیں گی تو فکر خراب ہو جاتے، یہ ہو جاتا. نہ پلائیں تمہاری مرضی، پلائیں تمہاری مرضی، لیکن اگر رضاعت کی مدت مکمل کرنی ہے تو وہ ہے 2 سال. رفع الیدین نہ کرنے والے لوگ دلیل میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بتاتے ہیں جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر دکھائی. یہ عبداللہ بن عمر نہیں بھائی، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع الیدین نہیں کیا. اب یہ بات بڑی لمبی چوڑی ہے، اس کو مختصر بھی کریں تو کیا کریں. ایک طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، بلا شبہ ان سے یہ بات جو ہے یہ ثابت ہے. اب دوسری طرف ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، کہہ رہے ہیں رفع الیدین کرنی چاہیے. ان پر 6 آدمی اور شامل کریں 10 مبشرہ، یہ 10 آدمی کہہ رہے ہیں رفع الیدین کرنی چاہیے، اور ان پر 40 آدمی اور شامل کیجئے. 50 صحابہ کرام کی حدیثیں موجود ہیں کہ رفع الیدین کرنی چاہیے. یہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد والی 50 آدمیوں کی سینکڑوں حدیثیں نظر نہیں آتی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل اتنا یاد ہو گیا، اتنا دماغ میں بیٹھ گیا کہ اس نے دماغ ہی خراب کر دیا. 50 صحابہ کی روایتیں، اور ان میں کون ہیں جو نبیوں کے بعد سب سے بہترین شخص ہیں؟ وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اگر دنیا میں کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، ان میں وہ بھی ہیں. وہ شخص جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان غنی، ان میں وہ ہیں. اور من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، ان میں وہ بھی ہیں. وہ سارے 10 مبشرہ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بہت بڑے عالم صحابہ میں سے ہیں، قطعاً کسی کو کوئی شک نہیں. ہمیں کسی قسم کا کوئی ان کے بارے میں تردد نہیں ہے کہ وہ انتہائی عظمتوں، ایک طرف 1 آدمی، ایک طرف 50 آدمی، صرف یہی دیکھ لیں. اور ایک طرف ابن مسعود، دوسری طرف یہ آدمی جن کا میں اشارہ دے رہا ہوں، یہ سارے ہیں. پھر بھی بات وہی آ رہی، ایسی کنڈی اٹکی ہے کہ ابن مسعود حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے اندر آخری 2 صورتیں ہیں، فلق اور ناس، کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے. مانتے ہو؟ مانتے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں.
کیا مانتے ہو کہ یہ دو صورتیں قرآن نہیں مانتے؟ ساری امت مانتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن نہیں، یہ دم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ شاہد ہے کہ دل کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، لیکن انسان ہی تو تھے نا وہ۔ اب یہ کتنی بڑی بات کہتے رہے وہ، کہاں کہ یہ دو صورتیں دم ہے، قرآن نہیں۔ اور ان کے مصحف میں یہ موجود ہی نہیں تھی، جو ان کے پاس قرآن کریم مصحف بنا ہوا تھا مجموعہ، اس میں یہ دو صورتیں تھیں ہی نہیں۔ اور وہ گھٹنوں کو رکوع کے دوران گھٹنوں کو پکڑنے کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے دونوں گھٹنوں کے سنٹر میں ہاتھ رکھتے۔ مانتے ہیں آپ؟ کوئی مان رہا ہے یہاں؟ کچھ تفردات ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان میں اکیلا رہ جاتا کسی نہ کسی وجہ سے، اور وہ انشاءاللہ بری ہیں۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچی، وہ بری ہے۔ لیکن آج ہم بری نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہنچ گئیں کہ گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے۔ ہم بری نہیں رہیں گے۔ ہمیں پوری امت اسلامیہ کا اجماع معلوم ہو گیا کہ فلق اور ناس قرآن ہیں، دم نہیں، بلکہ قرآن ہے اور دم بھی ہے۔ قرآن بھی ہے، دم بھی۔ میں نے تو آج ہی ذکر کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ان صورتوں سے، لیکن قرآن سے کیا۔ پھر کل کو کہیں گے فاتحہ بھی قرآن نہیں، کیونکہ وہ بھی دم ہے۔ اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ انسان تھے، کوتاہی ہو گئی، جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کی۔ ہم نے چونکہ ہماری وہ مرضی کی بات آ رہی تھی، جیسے رفع جان کے ہی لوگ کہیں گے وہابی، ہمیں یہ لفظ سننا منظور نہیں، ہم نے ادھر ادھر کی ہر بات مان لی، خلفائے راشدین کی عشرہ مبشرہ کی ماننا چھوڑ۔ دو تین سوال ہیں، میرا خیال ہے کہ ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان کا جواب جو ہے وہ اگلے